یرمیہ 16 باب۔ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، تو بیوی نہ کرنا، اس جگہ تیرے ہاں بیٹے بیٹیاں نہ ہوں، کیونکہ خداوند ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بابت جو اس جگہ میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماؤں کی بابت جنہوں نے ان کو ولادت دی اور ان کے باپوں کی بابت جن سے وہ پیدا ہوئے، یوں فرماتا ہے کہ وہ بری موت مریں گے، نہ ان پر کوئی ماتم کرے گا اور نہ وہ دفن کیے جائیں گے۔ وہ سطح زمین پر کھاد کی مانند ہوں گے، وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ماتم والے گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ان پر رونے کے لیے جا، نہ ان پر ماتم کر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں نے اپنی سلامتی اور شفقت اور رحمت کو ان لوگوں پر سے اٹھا لیا ہے، اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے، نہ وہ دفن کیے جائیں گے، نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے، اور نہ کوئی ان کے لیے زخمی ہوگا، نہ سر منڈائے گا، نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ان کو مردوں کی بابت تسلی دیں، اور نہ ان کو دلداری کا پیالہ دیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے غم میں پئیں۔ اور تو ضیافت والے گھر میں داخل نہ ہونا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں پیئیں، کیونکہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس جگہ سے تمہارے دیکھتے ہوئے اور تمہارے ہی دنوں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کراؤں گا۔ اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خداوند نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہیں، ہم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی اور کون سا گناہ کیا ہے، تب تو ان سے کہنا، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی اور مجھے ترک کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا، اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے۔ اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا جسے نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، اور وہاں تم رات دن غیر معبودوں کی عبادت کرو گے، کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا۔ لیکن دیکھ، خداوند فرماتا ہے، وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ، میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کو شکار کریں گے، اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگافوں سے ان کو پکڑ نکالیں گے، کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب روشوں پر لگی ہیں، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ان کی بد کرداری میری آنکھوں سے چھپی نہیں، اور میں پہلے ان کی بد کرداری اور خطاکاری کی دگنی سزا دوں گا، کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروہ چیزوں کی لاشوں سے ناپاک کیا اور میری میراث کو اپنی مکروہات سے بھر دیا۔ اے خداوند، میری قوت اور میرے گڑھ اور مصیبت کے دن میں میری پناہ گاہ، دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فی الحقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراث حاصل کی، یعنی بتلان اور بے سود چیزیں۔ کیا انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہے؟ اس لیے دیکھ، میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا، میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا، اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے۔ آمین۔